وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو قریب المجیب پروگرام میں خوش آمدید، اہلاً وسہلاً و مرحبا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ ہم سب پھر سے آج مل رہے ہیں. آج میں چاہوں گی کہ آپ میں سے اگر کوئی کچھ بات کرنا چاہے پروگرام کے آغاز میں تو آپ کہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم کیا کریں گے انشاءاللہ. کوئی بھی آپ میں سے کچھ بات کرنا چاہے، ایک ہفتے بعد ہم نے جی لبنا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
کہیے لبنا، آپ نے مائک کھولا تھا، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلو لبنا کا مائک پھر بند ہو گیا. زونی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جتنے بھی یہ قریب المجیب کے پروگرام ہے نا، اس سے یقین مانے اتنی دعاؤں کا پتہ چلا ہے، اتنی دعاؤں کا پتہ چلا. اور جو اس کے ذریعے جو ایپ کا دعاؤں کا پتہ چلا ہے، اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہاسپٹل جاتی ہوں، میں اور کچھ نہیں، موبائل ہوتا ہے، وہ دعاؤں کی ایپ کھول کے دعائیں انسان پڑھتا رہتا ہے. تو بہت اس کورس سے بہت آسانی ہوئی ہے اور بہت سمجھ آئی ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے اور آپ کے ہسبینڈ کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کی سب آمین. پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا فرمائے. آمین. باجی میں شناز بات کر رہی ہوں. السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. جی شناز فرمائیے. بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آج جب میں دیکھ رہی تھی اس میں سے نکال کی چیزیں، تو آج ماشاءاللہ کہ ہمارا ڈے 40 ہے. الحمدللہ کہ ہم نے ماشاءاللہ کہ الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. ہمیں تو امید بھی نہیں تھی کہ ہم یہاں تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی نہیں سوچتا، بہت کچھ ہے لیکن کر نہیں پاتا. لیکن الحمدللہ کہ ہم نے یہ اتنی ساری جو کچھ نہ کچھ تو ہم نے اتنا ہوا ہے نا کہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. اب بہت نہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہے. انشاءاللہ اپنی زندگی میں لانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ میاں کامیاب کرے اس میں. اور سب سے مجھے یہ سننا یہ کہنے کہ آپ صدقہ کیجئے اپنے بچوں کی طرف سے جو نماز نہیں پڑھتے اور جو نہیں پڑھتے ان کی طرف سے. تو مجھے تو بہت ہی اچھا لگا اور میں تو الحمدللہ شروع بھی کر دیا. اللہ میاں قبول کر لے ہم سے یہ چیزیں، دعائیں. بارک اللہ فیکی. اور دیکھیے ماشاءاللہ آپ کی بات سے مجھے خیال ہے 40 ہفتوں سے ہم مل رہے ہیں. الحمدللہ ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے نا، انتظار رہتا ہے ہفتے کے دن کا کہ اس ٹائم انشاءاللہ ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ. ٹیچر میں کچھ کہنا چاہتی ہوں بریدہ. کہیے پورا فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بلکہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں یہ جو دعائیں ہیں نا، اگر میں نے موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہیں اس طرح ریگولر پڑھوں نا دعائیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح وہ جو کہتے ہیں نا دل سے یا نماز کے بعد اگر بیٹھ کے دعائیں مانگیں تو اس طرح نہیں مانگی جاتی. کب مانگتی ہیں آپ دعائیں؟ کیسے آپ کو اچھا لگتا ہے مانگنا؟ صبح کے ٹائم اکثر مانگتی ہوں یا کبھی عصر کے بعد. جو دعائیں ایپ ہے نا میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہے. ہاں الحمدللہ بہت اچھا ٹائم ہے. اگر فجر سے کے بعد اگر آپ سورج نکلنے سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بھی صبح شام کی دعاؤں کا ٹائم ہے، اس وقت مانگ لیں. عصر مغرب کے درمیان مانگ لیں، یا جو آپ دیکھیں ہر ایک کی زندگی کی روٹین مختلف ہوتی ہے نا، تو جس وقت آپ دل جمی سے خشوع و خضوع سے سکون سے مانگ سکیں ضرور مانگ لیں، جتنی دل سے مانگ سکیں. کبھی بعض اوقات ایک ہی دعا مانگ سکتے ہیں، کبھی زیادہ دعا کا ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ مانگ لیں. یہ تو آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ بہت بہت مضبوط تعلق قائم کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کا اور اس کا اپنا تعلق بہت مضبوط ہو انشاءاللہ. چلیں جناب الحمدللہ تو شروع کرتے ہیں آج کا سیشن. بہت اچھی میں نے آپ کے 2-3 ریفلیکشنز لیے. آج ہم جناب پڑھیں جو جانیں گے وہ قیامت میں آسانی کے حوالے سے جو دعائیں ہیں نا وہ ہم نے انشاءاللہ کیا ان کے حوالے سے ہمارا سیشن ہے آج کا. اور ہم نے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے یعنی قیامت، ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے قیامت کے دن کی آسانی کی دعائیں. یعنی وہ دن جو کہ جس کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ جانیں گے کہ اس کیا ہولناکیاں ہوں گی. اس میں آپ انشاءاللہ آج جانیں گے کہ حساب کتاب کا کیا سلسلہ ہوگا. آپ جانیں گے پل صراط کے بارے میں، آپ جانیں گے حوض کوثر کے بارے میں، شفاعت کے بارے میں، قنطرہ کے بارے میں، بہت کچھ جانیں گے انشاءاللہ. اور بہت سی دعائیں بھی انشاءاللہ آپ جانیں گے. یہ تو انشاءاللہ آج کا سیشن ہے، لیکن طریقہ کار ہمارا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پچھلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے سیشن میں پریویس ویک میں جو دعائیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، جو قرآن مین آیت ہوتی ہے جس سے کہ آپ کا لیسن کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ ہم آپ سے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. تو جناب ہم پھر آج کا سیشن شروع کرتے ہیں کہ پچھلا دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں جی کون سی دعائیں تھیں جو پچھلے ہفتے ہم نے
آپ سے سننی تھی، کون سے دعاؤں کا اور ان کا ترجمہ ہم نے سننا تھا. تو پہلی سلائیڈ جناب دکھائیں جو پچھلے ویک کی ہے، تاکہ ہم اپنے ساتھیوں سے سننا شروع کریں انشاءاللہ. اگر آپ سلائیڈ چینج کر دیں اور دکھائیں کہ کس آیت کا ترجمہ ہم انشاءاللہ سنیں گے. اچھا جناب، یہ ہے آیت سورۃ غافر کی آیت 46 ہے. میت کی بخشش کے حوالے سے دعائیں تھی نا پچھلی دفعہ، تو سورۃ غافر کی جو آیت ہے 46، اس کا ترجمہ ہم نے آپ سے انشاءاللہ سننا ہے. میں دیکھتی ہوں کون سے ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. سب سے اوپر ہم قدسیہ صفدر کا ہے. قدسیہ، آپ اس کا ترجمہ، لفظی السلام ترجمہ سنائیں علیکم. گی آیت کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں وعلیکم یہ السلام، استاذہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النار آگ، یعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر، غدواً صبح، و عشیہ اور شام، و یوم اور جس دن، تقوم قائم ہوگی، الساعۃ قیامت. مجھے آپ کی آواز جائے نہیں گا، آ رہی. ادخلو کہا جائے گا، اعلیٰ فرعون، آل فرعون کو، اشد شدید ترین العذابی عذاب میں. ٹھیک ہے، گڈ. آخر کا ترجمہ مجھے سنائی دیا، پہلی لائن کا ترجمہ دوبارہ سنائیں. النار آگ، یعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر، غدواً صبح، و عشیہ اور شام، و یوم اور شاباش، جس دن. ٹھیک ہے، گڈ گڈ، ٹھیک ہے، بس جزاک اللہ خیر کثیرہ. آگے کا ترجمہ میں نے سن لیا تھا، یہاں کا ترجمہ شاید سگنل کا مسئلہ تھا، مجھے سنائی نہیں دیا. بارک اللہ فیک، بالکل درست ترجمہ آپ نے سنایا ہے، شاباش. نیکسٹ دکھائیں جی، کون سی دعا کا ترجمہ ہم سنیں گے اپنے ساتھی سے. جی یہ دعا جو ہے نا، اس کا ترجمہ جو ہے، عظمت تسکین آپ سنائیں گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی، اے اللہ بے شک میں، اعوذ بکا پناہ مانگتا ہوں، من عذاب القبری عذاب قبر کے عذاب سے، و اعوذ بکا من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری فتنہ مسیح دجال کے فتنے سے. اعوذ بکا، اور پناہ چاہتا ہوں میں تیری، من فتنۃ المحیا، اور زندگی کے فتنے سے، اور فتنۃ الممات، اور موت کے فتنے سے. اللہم انی، اور اے اللہ بے شک میں، اعوذ بکا میں پناہ چاہتا ہوں، من المعاصم والمغرام، اور قرض اور تنگی سے، قرض اور معصم، اس کو پڑھیں گے معصم. معصم جو ہے نا، اس کا روٹ ہے اسم، اسم، الف سے میم، اسم. تو اسم کس کو کہتے ہیں؟ گناہ. ٹھیک ہے، من المعصمی یعنی کس سے؟ گناہوں سے. اور گناہ، کس سے؟ اور قرض سے. اور قرض سے. ٹھیک ٹھیک ہے، آپ نے ترجمہ درست سنایا تھا، لیکن آپ نے الٹ کر دیا تھا، تو اس لیے یاد رکھیں، معصم کا ترجمہ ہے گناہوں سے، اور مغرم کا قرض سے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. نیکسٹ دکھائیں جی، کون سے ترجمہ ہے، کس دعا کا ترجمہ آپ سنیں گے؟ اگر آپ لوگ پورا ایسے سنا دیا کریں نا کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اتنے کا ترجمہ، پھر اعوذ بک من الجبن، اتنے کا ترجمہ، تو لفظی ترجمہ نہ سنائیں، پورا اس طرح سنا دیں. جی تسنیم آپ سنائیں گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بکا من البخل، اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں کنجوسی سے. واعوذ بکا من الجبن، اور میں پناہ مانگتی ہوں بخل سے، بزدلی سے. واعوذ بکا ان ارذال العمر، اور میں پناہ مانگتی ہوں ناکارہ عمر سے. جو اب اعوذ بکا من فتنۃ الدنیا، اور پناہ مانگتی ہوں دنیا کی آزمائش سے. واعوذ بکا من عذاب قبر، اور پناہ مانگتی ہوں میں عذاب قبر سے.
ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش ہے، بڑی دعا تھی، آپ نے بڑی اچھے طریقے سے سنائی. بس کچھ جگہ دیکھیں، جی سب جگہ بلکہ ہر جگہ آپ نے کا ترجمہ چھوڑ دیا. اعوذ بکا، اعوذ بکا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ پناہ چاہتی ہوں تیری. تو سب میں آپ جو آئے گا وہ آئے گا تیری تیری تیری. کس سے پناہ؟ تیری پناہ چاہتی ہوں نا، کہ تو مجھے بچا لے اس بات سے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے ایک کچھ سینٹنس دیکھیں، اس کی عربی کو درست کریں. واعوذ بک ان اردا، ٹھیک ہے، الی ارذل العمری، ارذال العمری، ارذل العمری. اور ترجمہ اس کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں لوٹایا جاؤں بیکار عمر کی طرف. یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں بیکار عمر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اس کا ترجمہ ہے کہ میں اردہ کا مطلب میں لوٹایا جاؤں بیکار عمر کی طرف. کیونکہ بڑھاپا جو ہے نا وہ بچپن کی طرح ہو جاتا ہے، انسان بچے کی طرح ہو جاتا ہے. تو ایکچولی یہ بڑھاپے ہی کی دعا ہے، ارذل العمر سے پناہ مانگی گئی ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہوگا تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بیکار عمر کی طرف لوٹایا جاؤں. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول کرے. ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو کتنا اچھا آپ لوگوں کو ترجمہ یاد ہوتا جا رہا ہے. اچھا جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں ہم اس کا ممتاز منتظر سے. جی باجی. اللہم رب جبرائیل، اے اللہ رب جبرائیل جی کے ممتاز، آپ سنائیں گی اس کا ترجمہ؟ اگر سنانا جی چاہتی ہیں تو اپنا مائک کھولیں. جی میرا جی آواز آ رہی باجی؟ شاید جی. اللہم کھول. رب جبرائیل، اے اللہ رب جبرائیل کے رب، و میکائیل، اللہم اے اللہ رب جبرائیل و میکائیل، جبرائیل اور میکائیل کے رب، و رب اسرافیل اور اسرافیل کے رب، اعوذ بکا میں پناہ چاہتی ہوں تیری، من حر الناری آگ کی گرمائش سے، آگ کے تپش سے، ومن عذاب القبر اور عذاب قبر سے. ٹھیک ہے، شاباش. میں آگ کی تپش سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں. گڈ. یعنی دیکھیں آپ کے یہ فرشتوں کو پکار کے دعا نہیں کی جا رہی، بلکہ فرشتوں کے رب کو پکار کے دعا کی جا رہی. ماشاءاللہ بہت اچھا ترجمہ کیا ہے. گڈ. اچھا جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. اب ہم سنتے ہیں ناظرہ سرتاج سے. ناظرہ آپ سنانا چاہیں گی؟ نیکسٹ دکھائیں جی کون سی دعا ہے. جی ناظرہ آپ سنائیں گی اس کا جی ترجمہ؟ باجی. سنائیے. اللہم اے اللہ، انی بے شک، اعوذ بکا میں پناہ چاہتا ہوں، من الکسلی والحرمی سستیوں سے، اور کاہلی سے، والمعصمی اور گناہ سے، والمغرمی اور قرض سے، ومن فتنۃ القبر اور قبر کے فتنے سے، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ النار اور آگ کے فتنے سے، وعذاب النار اور آگ کے عذاب سے. آگ کے فتنے سے یا آگ کی آزمائش سے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش، صحیح ترجمہ سنایا. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بریرہ آپ سنانا چاہیں گی ترجمہ؟ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. بہت سی جی آسان سی ٹھیک ہے. جی. اللہم اے اللہ، انی بے شک، اعوذ بکا میں پناہ چاہتا ہوں تیری، من الکفری کفر سے، والفقری اور تنگی سے، وعذاب القبر اور عذاب قبر سے. من الکفری والفقری، آگے وعذاب القبر اور عذاب قبر سے. آواز نہیں آ رہی میری؟ جی آ گئی آواز. ٹھیک ہے، اس بیچ میں ایک دم آواز غائب ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ آپ کی آواز مجھے آ گئی. بالکل درست آپ نے ترجمہ سنایا. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کی برکت فرمائے. اب جناب آتے ہیں ہم آج کے سیشن کی طرف، جو کہ ہمارا ہے کہ قیامت کے دن کی آسانی کی دعائیں. تو ہم شروع کرتے ہیں، سنتے ہیں، اپنے ایڈمن کی طرف چلتے ہیں. جی آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. سو اس سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. الحمد للہ الملک القدوس السلام ذی الجلال والاکرام ربنا تقدست اسماؤہ وعلت صفاتہ هو کما اثنى علی نفسہ لا نحصی ثناء علیہ لہ الحمد فی الدنیا والآخرۃ علی الدوام احمد ربی واشکرہ علی من من بہ من الفضائل والخیرات التی نعلم والتی لا نعلم فہو ولی الانعام. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کہ حقیقی بادشاہ ہے، پاکیزہ ذات ہے، سلامتی دینے والا ہے، جو بڑائی اور اکرام والا ہے. ہمارے رب کے نام پاک ہیں، اس کی صفات بلند ہیں، اس کی ذات ویسی ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی ذات کی تعریف بیان کی ہے. ہم اس کی تعریف کی طاقت نہیں رکھتے. اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ہمیشہ ہمیشہ کی حمد ہے. میں اپنے رب کی حمد اور شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر جو اس نے ہم پر مہربانی اور خیرات کا احسان فرمایا، ان بھلائیوں کا احسان فرمایا جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے. وہ فضل اور مہربانی اور انعام کرنے کا مالک ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم قیامت کے دن کی آسانی کی دعائیں پڑھیں گے. ارشاد ربانی ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے سے جسے وہ دودھ پلا رہی تھی غافل ہو جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشہ میں ہیں، حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. ان آیات میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا بیان ہے. قیامت کا ایک تعارف کرایا گیا ہے. وہ دن جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی یہ زندگی عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، چند دن کی ہے، اور اس کا انجام زوال ہے، فنا ہے، اسے ختم ہونا ہے. اور اصل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی جس کو کوئی زوال نہیں، جسے کبھی ختم نہیں ہونا. اس دنیا کو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، اور اس کے بعد نتیجے کا دن ہے جو قیامت کا دن ہے. اس دن انسان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ دن ہوگا جس دن انسان کو اس کے اعمال کا جو اس نے اس دنیا میں کیے پورا بدلہ دے دیا جائے گا. سورۃ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان،
بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. یعنی دنیا میں ایک مشکل کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، امتحانوں سے گزرتے گزرتے ایک دن تم اپنے رب سے جا ملو گے، اور یہ ملاقات حقیقی ملاقات ہے. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ رب کی طرف نہیں لوٹے گا، وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے. موت کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں، ہر شخص یقین رکھتا ہے کہ موت آئے گی، لیکن موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں دنیا کے انسانوں کی اکثریت غافل ہے. انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی جانیں اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، انسانیت کو اس کے انجام سے باخبر کریں کہ وہ ایک ایسے دن میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ یعنی تم نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ تمہاری واپسی اللہ کی طرف نہیں ہے؟ تمہارے پاس اس کا کیا پروف ہے، کیا دلیل ہے؟ تو بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ قیامت کو آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھا کر قیامت کے وقوع پر یقین دہانی کرائی ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اور کس بات پر قسم کھائی گئی ہے؟ کہ قیامت کا دن آئے گا. وہ دن ہے جس میں رب کی طرف لوٹنا ہوگا. وہ ایک کٹھن دن ہے جیسا کہ یہاں بتایا جا رہا ہے، ایک مشکل ترین دن ہے جس کا آغاز سور پھونکنے سے ہوگا اور پھر شدید زلزلے سے. یہ زلزلہ زمین پر بھی ہوگا، پہاڑوں پر، سمندروں میں، درختوں، عمارتوں، ہر چیز کو مٹا دینے والا ہوگا، اور زمین ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. جو لوگ اس دن اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ ان کی برداشت سے باہر ہوگا. شدید خوف اور دہشت کے مارے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، دل کانپ رہے ہوں گے. مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ہر آدمی اپنا ہوش کھو بیٹھے گا. یوں لگے گا جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز پی رکھی ہے کہ جس سے ان کے ہوش مارے گئے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں اپنی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ تمہاری پرورش کی، جس کی طرف تم واپس جانے والے ہو. اور اصل تقویٰ اور اصل رب کا ڈر یہی ہے کہ رب کی مرضی کے مطابق پھر یہ زندگی بسر کی جائے، اپنے فرائض کو ادا کیا جائے، گناہوں سے بچا جائے. بعض لوگ صرف فرائض ادا کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے منع نہیں ہوتے، یعنی گناہوں سے باز نہیں آتے، حرام چیزوں سے باز نہیں آتے. تو یہ تقویٰ نہیں. تقویٰ میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اطاعت بھی اور نافرمانی سے بچنا بھی. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی اگر کوئی شخص تقویٰ اختیار نہیں کرتا اللہ کا تو اسے اس دن سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ وہ شدید زلزلہ آگے آنے والا ہے. زلزلہ کا لفظ عربی زبان میں بہت زیادہ حرکت دینے کو اور بار بار تکرار کے ساتھ اور شدت کے ساتھ ہلانے کو کہتے ہیں. اور زلزلہ چیزوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، ان کے مرکز سے الگ کر دیتا ہے. تو یہاں زلزلۃ الساعہ کی بات کی جا رہی ہے کہ ساعہ کا زلزلہ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، یعنی قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اس دن کے واقع ہونے کا آغاز ہوگا، ابتدا ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو عظیم کہہ دیتے ہیں تو وہ واقعی عظیم ہوتی ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ میں یہ بہت بڑی چیز ہے جس کی ہولناکی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. دنیا میں جب کبھی اگر آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو زلزلے کا تو چند سیکنڈ کے زلزلے کی بھی اتنی دہشت ہوتی ہے کہ زلزلہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن دل کا زلزلہ ختم نہیں ہوتا. دل دھڑکتے رہتے ہیں زور زور سے، اور خوف کے مارے، دہشت کے مارے پلپٹیشن تیز ہو جاتی ہے. اور یہ زلزلہ تو اس وقت تک ختم ہی نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت واقع نہیں ہو چکے گی. پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جائیں گے، اور پھر وہ صرف پھٹیں گے ہی نہیں، ٹوٹیں گے ہی نہیں، بلکہ اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ پہاڑوں کو ریت میں بدل دے گا، کثیب مہیلا ہو جائے گا، بھربھری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر غبار بن کر رنگین روئی کی طرح اڑ جائیں گے. آسمان پھٹ جائے گا، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے بکھر جائیں گے، اور ایسا خوف ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچوں کو بوڑھا کر دے گا. یوم یجعل الولدان شیبا، جیسے سورۃ المزمل میں آتا ہے.
سورۃ واقعہ میں آتا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر دونوں ایک ہی چوٹ میں خوب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس دن واقع ہونے والی یعنی قیامت واقع ہو جائے گی۔ اور یہاں فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تذہل، ذہول انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہے، یعنی ایک طرح سے بے ہوشی کی کیفیت، اور انسان کی عقل کھو جاتی ہے۔ اور ذہول اس بھلانے کو کہتے ہیں جسے بھولنا نہیں چاہیے، یعنی ماں کسی بھی حال میں اپنے بچے کو نہیں بھولتی کہ کہیں بچے کو لے گئی اور وہاں اس کو چھوڑ کے آ گئی ہو، یا کسی بھی اعتبار سے اس کے کان ہر وقت، اس کی نگاہیں ہر وقت بچے کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ قیامت کا زلزلہ ایسی چیز ہوگی کہ جس میں وہ اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، اور یہ ایسی غفلت ہوگی جس میں خوف اور دہشت بھی ہوگا۔ عربی زبان میں دودھ پلانے والی عورت کو مرضع کہتے ہیں، ہاں کے بغیر، اور مرضعہ اس عورت کو کہتے ہیں جس وقت وہ دودھ پلا رہی ہوتی، پلانے کی حالت، یعنی جس وقت بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو اس ماں کو مرضعہ کہتے ہیں، اور اگر ویسے کوئی عورت نرسنگ کر رہی ہو تو وہ مرضع کہلاتی ہے، کیونکہ عربی زبان میں وہ صفات جو صرف عورتوں کے لیے ہیں ان کے ساتھ تا نہیں لگائی جاتی، جیسے حامل، مرضع، حائض، یہ اردو میں حائضہ بنا دیتے ہیں، یا پھر لیکن جس وقت وہ اس کام میں مشغول ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مرضعہ کہا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی کہ وہ اپنی بریسٹ کو اس کے منہ سے نکال کے بچے کو پھینک کے اس سے غافل ہو جائے گی، بے خبر ہو جائے گی، یعنی وہ بچہ جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس وقت وہ اس کی پرواہ بھی نہیں کرے گی کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ جو سیلاب آیا ہے اس میں بہت سے بچے بھی بہہ گئے ہیں نا، تو بچے کیوں بہہ گئے؟ اس لیے کہ ماں باپ یا بچوں کو اٹھاتے یا پھر خود بھاگتے۔ تو جب ایسی تکلیفیں اور ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کو جب اپنی جان کی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ہر چیز بھول جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مصیبتیں ہیں نا، جن میں انسان اپنے پیاروں کو بھول گیا وقتی طور پر، چاہے بعد میں کتنی بھی ریگریٹس ہوں یا کتنی بھی پریشانیاں ہوں۔ جو بوڑھے ہیں، جو چل نہیں سکتے، جو بھاگ نہیں سکتے، جو بھاگ سکتے تھے وہ ریلا آتے ہوئے دیکھ کے بھاگ کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، لیکن جو نہیں چڑھ سکتے تھے وہ پانی کے اندر بہ گئے۔ تو قیامت کی ہولناکی بھی کچھ اسی طرح ہوگی، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ شدید ہوگی کہ اس وقت ہر چیز اس کو بیکار لگے گی۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان اگر غور کرے تو جتنا کچھ بھی انسان کے پاس اس دنیا میں ہے وہ اصل میں اس کا ہے نہیں، اس کا بس وہی ہے جو اس کی ضرورت کا ہے، جس کو وہ استعمال کر رہا ہے، باقی اس کا نہیں ہے۔ وہ کوئی اور استعمال کر لیتا ہے اس وقت، یا آئندہ اس کے مرنے کے بعد استعمال کر لے گا۔ اور بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ان پریشانیوں کا شکار رہتا ہے، میرے پاس گھر نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں، میرے پاس فلاں چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے پاس ضرورت کی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں، تو اگر انسان ان سے اپنی کیفیت کو کمپیئر کرے تو بہت اچھے حال میں ہے۔ تو جو ملا ہے اس پر شکر کم کرتے ہیں، اور جو نہیں ہے اس پر پریشانی کا اظہار زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی کہانی ایسی سنتے ہیں کہ انسان کو دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، لیکن آ کر بھی نہیں آتی۔ ریسنٹلی کوئی واقعہ مجھے بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے شادی کی، اس سے بچے ہوئے، پھر اس نے دوسری شادی کی تو پہلے بیوی بچے کہیں چلے گئے اور مڑ کے رابطہ نہیں کیا۔ اب یہ خود بھی فوت ہو گیا، دوسری بیوی بھی فوت ہو گئی، اب جو بچہ ہے اس کے پاس ساری پراپرٹی آ گئی۔ اب وہ سوچتا ہے کہ وہ میرے بہن بھائی دوسرے جو تھے ان کا بھی حصہ بنتا ہے، لیکن ان کی کوئی خبر نہیں کہ کہاں ہے۔ پھر ہوا یہ کہ اس شخص نے اپنی ایک پراپرٹی بیچی تھی، جس کے ہاتھ بیچی وہ بھی فوت ہو گیا، لیکن وہ ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی اس کے نام، وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ پراپرٹی بھی اس شخص کے پاس آ گئی۔ اب یہ 2 مسئلوں میں گھرا ہوا ہے کہ مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جنہوں نے بنائی ہوگی انہوں نے کیسی کیسی محنت کی ہوگی، اور جب بھی کوئی انسان مکان خریدتا ہے یا پراپرٹی خریدتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز تو کیا کیا سوچ کے خریدتا ہے، اور اپنی فکر کے بعد یا اپنی فکر کے ساتھ ہی اپنی اولادوں کی فکر ہوتی ہے، ان کا کچھ بن جائے، اور اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان سوچے تو یہ سب کچھ انسان دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو حلال کا ہوتا ہے اور بعض اوقات حرام کا بھی جمع کر رہا ہوتا ہے، اپنی جان کی قیمت لگا کر۔
یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو گھر نہیں خریدنا چاہیے یا اس کے پاس کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے، ہونی چاہیے اپنی وسعت کے مطابق، لیکن اس میں کوئی ایسے طریقے اختیار نہ کرے کہ جن کی بنا پر اس کی اپنی جان تو آگے پکڑی جائے اور پیچھے والے جو ہیں ان کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہ ہو۔ تو بہرحال انسان اس دن دنیا کے سونے چاندی کو یاد نہیں کرے گا، اپنی کسی پراپرٹی کو یاد نہیں کرے گا، اپنی پیاری سے پیاری چیز کو یاد نہیں کرے گا، صرف اور صرف اس کو فکر ہوگی کہ میں اپنے ساتھ کیا لایا ہوں، میرا زاد راہ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے جس پر میرا سروائیول ہو، کیونکہ آخرت میں تو صرف ایک ہی چیز دیکھی جائے گی اور وہ عمل ہے، اور اسی میں ہم سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمیں کل کام آنی ہیں آج اپنے ہاتھ سے دے کر وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جہاں دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہوگی وہاں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، یعنی ابورٹ ہو جائیں گی، یعنی اتنی شدت ہوگی، اتنا ہول ہوگا، اتنا خوف ہوگا، اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ عورت حمل کو سنبھال نہ سکے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، یہ تو ان عورتوں کا حال ہے، اور باقی لوگ تم دیکھو گے کہ جیسے کوئی نشہ پیے ہوئے ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں مبتلا نہیں ہوں گے، یعنی عقل مدہوش ہوئی بھی ہوگی، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑی سخت چیز ہے، یعنی کہ یہ اللہ کا عذاب ہی ہوگا ایک طرح سے، جس کی وجہ سے انسان کی عقل ماری جائے گی، دل خالی ہو جائیں گے، گھبراہٹ کے مارے دل اچھل کر حلق میں آ رہے ہوں گے، آنکھیں خوف کے مارے پتھرا رہی ہوں گی، اور اب کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اور حساب کے وقت بھی لوگوں کی یہی حالت ہو رہی ہوگی۔ تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا آنا برحق ہے، یقینی طور پر آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی خبر دی ہے۔ سورۃ القیامہ میں بھی آتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں۔ یعنی انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مٹی سے دوبارہ انسان کیسے بنائے گا، ہم تو انگلیاں بھی ان کے نشانوں کے ساتھ دوبارہ بنا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ بعض اوقات رات کو اٹھ کر لوگوں کو خبردار کرتے تھے۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں، جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، آ گئی کانپنے والی، اور اس کے بعد زلزلے کا ایک اور جھٹکا آ پڑے گا، آ گئی موت اپنی سختیوں کے ساتھ، جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفۃ جاء الموت بما فیہ۔ تو قیامت کے آنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، کچھ مشکل نہیں ہوگی، آنکھ جھپکنے کی دیر میں قیامت آ جائے گی، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بھی کسی کو نہیں بتایا کہ وہ کب آئے گی، اس لیے انسان کو اس کے لیے ہمیشا تیار رہنا چاہیے۔ سورۃ النحل میں آتا ہے، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر آنکھ کے جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب تر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جب دنیا کا خاتمہ ہوگا اور قیامت کا آغاز ہوگا تو اس دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین اور آسمان میں تبدیلی ہو جائے گی۔ یہ زمین ایسی زمین نہیں رہے گی، یہ آسمان ایسا آسمان نہیں رہے گا، یعنی زمین اور آسمان تبدیل ہو جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ یعنی اتنی بڑے پیمانے پہ تبدیلی جو ہے، جس زمین پہ انسان پاؤں رکھ کے کھڑا ہے اور جو آسمان اس کی نگاہیں دیکھتی ہیں، یہی بدل جائیں گے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ جو چیزیں ہماری پوزیشن میں ہیں یا جو ہماری امنگیں اور آرزویں اور امیدیں ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو اب حساب کتاب ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، پلسرات ہوگا، میزان ہوگا، حوض کوثر ہوگا، ان سب پر ہمارا کیا حال ہوگا، اور پھر سب سے بڑھ کر جہنم کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اور یہ سب انسان کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا ہوگا، اس کو ایکسپیرئنس کرنا ہوگا۔ وہ دن زمین اور آسمان پر بہت بھاری دن ہوگا۔ قرآن مجید میں آتا ہے
کہ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری وقت ہوگا، یعنی وہ بھی اس کی شدت کو محسوس کر رہے ہوں گے اور یہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ بڑا تلخ دن ہوگا، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے، یعنی اس کی ایک بٹرنس ہوگی۔ پھر آسمان کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان لرز رہا ہوگا، یعنی زمین پہ تو زلزلہ ہوگا ہی، آسمان بھی کانپ رہا ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، پھر وہ پھٹ جائے گا، پہلے لرزے گا پھر پھٹ جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، اور آسمان پر جو چیزیں ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، واذا الوحوش حشرت، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، واذا النفوس زوجت، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، یعنی روح اور جسم کو باہم ملا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح زمین اور پہاڑ باہم ٹکرا جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، سور پھونک دیا جائے گا۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے، زمین کے انسان اور آسمانوں کے فرشتے سبھی مر جائیں گے، یعنی فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ یعنی یہ قیامت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جنگلی جانوروں کا تو ذکر آپ نے پڑھا، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور پھر الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی موت آ جائے گی، اور پھر قبریں پھٹیں گی، جو لوگ پہلے سے مرے ہوئے ہیں وہ زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، جس دن زمین پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، اور یہ ایسا اکٹھا کرنا جو ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی لوگ قبروں سے نکلتے چلے جائیں گے اور حشر کی طرف بھاگنا شروع کر دیں گے، اور پھر سب مخلوق ایک جگہ اکٹھی ہوگی، ایک شخص بھی بھاگ نہ سکے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو بالکل چٹیل ہموار، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، ہموار سیدھی، تاکہ وہاں پر حشر کا میدان قائم ہو۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، تو ان میں سے ہم کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا دوبارہ۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور ان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ حساب کتاب کر کے ان کے مظالم کا بدلہ چکا کے ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھایا جائے گا جیسے کہ وہ پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے۔ ہر انسان اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، اس لیے نیت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ انما یبعث الناس علی نیاتہم، قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے، کہ دنیا میں کیا کرتے رہے، کیوں کرتے رہے، کوئی بھی کام کس لیے کیا، کیا مقصد تھا ان کا۔ اور پھر جو لوگ نیکی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے اور نیکی پر ہی ان کی موت آئی، اور اس کی ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ توفنا مع الابرار، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وہ دعائیں قریب و مجیب میں، کہ جس میں ہم نے حسن خاتمہ کی دعائیں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے، ہم نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں، اور اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلمہ نصیب ہو، اور پھر یہ کہ اس حال میں دنیا سے جائے کہ نفس مطمئنہ ہو، اور پھر یہ کہ راضیۃ مرضیہ ہو۔ تو بہرحال یہ کسی بھی انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان جب دنیا سے جائے تو سکون کے ساتھ جائے، اور جب انسان نیکی کے کام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جیسے حاجی اگر احرام کی حالت میں فوت ہوا تو تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا، یعنی جب سے قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ تلبیہ پڑھ رہا ہوگا، لبیک کہہ رہا ہوگا۔ پھر شہید اپنے بہتے خون کے ساتھ اٹھے گا، اس کی علامت بھی نظر آئے گی، یعنی انسانوں کے اعمال گواہی دے رہے ہوں گے کہ وہ دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ ان کے منہ پہ تو مہر لگا دی جائے گی، اعمال بولیں گے، یعنی برے لوگوں کے بھی، اور نیک لوگوں کے بھی اعمال جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح برے لوگ جنہوں نے کچھ بیت المال سے چرایا ہوگا وہ ان کے کندھوں پہ سوار ہوگا، چاہے وہ کپڑا ہے یا بکری ہے یا اونٹ ہے یا گائے ہے، اور وہ شور مچا رہے ہوں گے، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خیانت کار ہے۔ جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ سانپ اس کے گلے میں لپٹ کر اس کے جبڑوں کو کاٹ رہا ہوگا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔
تو بہرحال اس حال میں لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ مختلف حالت میں ہوں گے، ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ ہوگا. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ کس مصروفیت میں گزرتا ہے، کن کاموں میں گزرتا ہے. پھر حشر کا میدان کیسا ہوگا؟ جیسا کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی زمین کو بدل کر اسے حشر کا میدان بنا دیا جائے گا. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے. اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا، کسی چیز کا کوئی نشان، بالکل پلین سیدھا صاف ستھرا، جیسے سفید ماربل ہوتا ہے ایسے سفید ہوگا. لوگوں کے اوپر خوف اور دہشت طاری ہوگی، کیونکہ انہیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ کیوں کھڑے کیے گئے ہیں یہاں پر. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفزون، جیسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہوں، یعنی بالکل فوکسڈ ہوں گے گاڑے ہوئے نشان کی طرف. جیسے آپ دیکھیں ریس ہوتی ہے نا، ریس لگاتے ہیں تو وہ نشان آگے لگا ہوتا ہے کہ یہاں تک آپ نے آنے سے آگے نہیں جانا. تو وہ جو دوڑنے والا ہوتا ہے وہ اسی کو سامنے رکھ کے دوڑ رہا ہوتا ہے تو بس وہاں تک جانا ہے، اور اسی کے مطابق اپنی سپیڈ کو رکھتا ہے. تو قیامت کے دن بھی لوگ جو دوڑ رہے ہوں گے وہ اسی نشان تک جائیں گے، اس سے آگے نہیں جا سکے گے. لیکن سب لوگ پاؤں پہ نہیں دوڑ رہے ہوں گے، کچھ لوگ منہ کے بل بھی چلائے جائیں گے، کچھ لوگ پیدل ہوں گے، کچھ سواری پر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. جن لوگوں نے دنیا میں رب کا اقرار نہیں کیا، کفر اختیار کیا، وہ وہاں پر تمنا کریں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. اب یہ زمین میدان بن چکی ہے، ہر چیز سیٹل ہو گئی ہے، لوگ حساب کے لیے کھڑے ہیں. اب یہ جو میدان ہے حشر کا، اس میں شدید گرمی ہوگی، بہت گرم جگہ ہوگی. ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی تفسیر میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ نصف کانوں تک کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی، قیامت کے دن لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ہر کسی کا پسینہ زمین پر 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا اور منہ تک پہنچ کر کانوں کو چھونے لگے گا، یعنی اتنی بری حالت ہوگی پسینے سے. پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کا نزول ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے، نے پوری لائنوں میں ڈسپلن کے ساتھ، جیسے فوجی ایک ڈسپلن کے ساتھ سیدھے لائنوں میں چل رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے یہ فوج جو ہے فرشتوں کی، وہ بھی پورے ڈسپلن کے ساتھ آ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کر دے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے. پھر اللہ تمہاری طرف نظر بھی نہیں کرے گا، یعنی جب چاہے گا پھر حساب لے گا. یعنی یہ عام انسانوں کا حال ہوگا. لیکن مومن کے لیے یہ دن سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی مدت کم ہوگی. لوگ گھبرا کر انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ اپنے رب کے حضور شفاعت کیجیے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال کو پہنچے ہیں. لیکن ہر پیغمبر کوئی نہ کوئی عذر بیان کر کے اس کو آگے بھیج دے گا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھیں گے، عرش تلے پہنچ کر اپنے رب عز و جل کے آگے سجدے میں گر پڑیں گے. تو آپ کو کہا جائے گا کہ سر اٹھائیے، شفاعت کیجیے، آپ کی بات سنی جائے گی. پھر آپ کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا. جہنم بھی سامنے لائی جائے گی اور دکھائی جائے گی. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ. اس دن جہنم کو لایا جائے گا اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اور اس کے لیے وہ وقت کہاں نصیحت حاصل کرنے کا. جہنم کافروں کے سامنے پیش کی جائے گی. وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. کیسے پیش کی جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہوں گے. یعنی اتنی بڑی اور اتنی شدت کے ساتھ وہ کفار کے سامنے لا کر پیش کی جائے گی اور ان کو دکھائی جائے گی فزیکلی. جب جہنم گناہگاروں کو دیکھے گی تو اور جوش مارے گی، یعنی جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ ایک سینس دے دے گا. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی، یعنی اپنے شکار کو، ان لوگوں کو جو اس کے پاس آنے والے ہیں، تو یہ اس کے جوش خروش کی آوازیں خود سن لیں گے.
سورۃ ملک میں آتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ، جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی آواز سنیں گے اور وہ اچھل رہی ہوگی، یوں لگے گا جیسے ابھی پھٹ پڑے گی۔ جہنم اپنے انگارے باہر پھینک رہی ہوگی، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، اور وہ اچھلتے ہوئے یوں محسوس ہوں گے جیسے زرد اونٹ ہوں۔ قیامت کے دن جہنم سے گردن بھی باہر نکلے گی جس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھتی ہوگی، اور 2 کان ہوں گے جن سے وہ سنتی ہوگی، اور 1 زبان ہوگی جس سے وہ بولتی ہوگی، اور کچھ لوگوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ پھر بہرحال حساب کتاب شروع ہوگا، ہر امت کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جائے گا۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تم ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے سب کے سامنے، یعنی ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور کہتے ہیں کہ یہ نامہ اعمال اڑ اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہا ہوگا، کچھ لوگ دائیں ہاتھ میں لیں گے اور کچھ لوگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور وہ لے کر پیچھے کو چھپا لیں گے۔ مومنوں کی عزت و تکریم ہوگی، وہ جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے ہا اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ یعنی یہ سب دیکھا جائے گا۔ آپ دیکھیں جو چیز ڈسپلے ہوتی ہے آپ اس کو کس طرح بناتے ہیں، اس کی ایک ایک نوک پلک سنوارتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کو وہ کپڑے پہننے ہو جو سب دیکھنے والے ہیں، جیسے دلہن کے کپڑے ہوتے ہیں، کچھ ایک ایک کریز، ایک ایک بل، ایک ایک چیز، اس کی سٹائل، ہر چیز فکس کی جاتی ہے تاکہ کوئی چیز خراب نہ لگے۔ تو اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارے سارے اعمال سامنے آ جائیں گے تو ہم ایک ایک عمل کو خوبصورت بنا کے کریں کہ یہ سب دیکھیں گے۔ دنیا میں دکھاوے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں میں کتنی نیک ہوں۔ مومن کا یہ شوق قیامت کے دن پورا ہو جائے گا، سب کے سامنے اس کا اعمال نامہ جب آئے گا اور وہاں وہ دکھاوا نہیں ہوگا۔ تو یہاں دکھانے کی بجائے وہاں کی فکر کرنی چاہیے کہ اس دن میرا حال کیا ہوگا، میں کیسی کتاب پکڑے ہوئے ہوں گا۔ سورۃ اسراء میں آتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، اور ہر انسان کو ہم نے اس کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب، آج تم اپنے اوپر خود ہی حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ تو نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوگی، انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا اس نے ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھ لی، چھوٹی نیکیاں بھی بڑی نیکیاں بھی، وہ نیکیاں جو دکھا کے کرتے وہ بھی جو چھپا کے، کسی کو نہیں پتا۔ دنیا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو نہیں پتا ہوتا، تو بعض اوقات لوگ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، جو آپ کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ میں تو اچھا ہی کر رہا ہوں، لیکن لوگوں کو وہ نظر ہی نہیں آتا، کہتے تم تو انتہائی نکمے ہو، کچھ بھی نہیں کرتے۔ انسان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، جس کا آخرت پر یقین ہو اسے پتا ہوگا کہ میں نے جو کیا ہے وہ میرے اعمال نامے میں لکھا ہوا وہ کل نظر آ جائے گا، بس تھوڑی دن کی بات ہے۔ ذرا برابر خیر اور شر، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پھر حدیث میں آتا ہے تم میں سے ہر فرد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ ہوگی، بس تم میں سے جو بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ آگ سے بچے، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر کیوں نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کو آگ سے بچانے والا ہے۔ اسی طرح روزہ بھی۔ پھر قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمد کا حساب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں بھی سب سے پہلے علماء کا حساب ہوگا۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو جلدی جنت کی طرف چلے جائیں گے، اور اگر ناکام ہوئے اور پھر شہید اور پھر سخی، یعنی جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے ان کا حساب پہلے ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ پہلے حساب ہونا بھی ایک ڈر کی بات ہے، اور حساب کے لیے کھڑے رہنا بھی ایک پریشانی کی بات ہے۔ تمام انسانوں کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری ہوئی، درست ہوئی، تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ اگر اس میں خرابی آ گئی
اس کا وزن ٹھیک نہیں نکلا تو باقی اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا. اب دیکھیں پتہ نہیں کہاں سے ہمارے اندر یہ کانسیپٹ آ گیا نا کہ جیسے کرسچینٹی میں ہے کہ آپ اگر چیریٹی کر لیتے ہو تو پھر باقی آپ کے اعمال جو ہیں وہ نہیں دیکھے جائیں گے، یا آپ کنفیس کر لیتے ہو اور کنفیس کرنے کے بعد آپ کچھ خرچ کر دیتے ہو چرچ کے لیے یا جو بھی ان کا سسٹم ہے، تو اس کے بعد آپ فری ہے، جیسس جو ہے وہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن ہمارے دین میں اگر آپ کے اپنے فرائض پورے نہیں ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں فرائض ہیں، جب تک آپ کے اپنے فرائض پورے نہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا، آپ کی شفاعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ فرائض کا حساب بہرحال ہے. جو شفاعت ہے وہ دوسری چیزوں میں ہے، یعنی باقی فرائض کے علاوہ جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف طریقوں سے معاف کر دے گا. اسی طرح حقوق العباد میں سب سے پہلا فیصلہ قتل کے بارے میں ہوگا اگر کسی نے کسی کا خون بہایا ہوگا. پھر اسی طرح ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اپنی رسپانسبلٹیز کو کتنا پورا کیا تھا. پھر آپس میں ایک دوسرے پر کیے گئے جو ظلم ہیں ان کے بارے میں حساب ہوگا. اگر کوئی ظالم ہوگا تو مظلوم کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اگر ابھی بھی اس کا ظلم باقی ہے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے ساتھ ڈال دیے جائیں گے، تو مظلوم کی سزا بھی ظالم بھگتے گا. پھر حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہے. زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انک میت و انہم میتون، میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہمیں مخصوص گناہوں کے ساتھ آپس کی رنجشوں کے نتائج بھگت لینے کے بعد آخرت میں دوبارہ جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، تمہیں بار بار تکلیف دی جائے گی یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق لوٹا دیا جائے. یعنی ایک آیا ہے، آ جاؤ تم اس کا حساب چکاؤ، اب دوسرا آ گیا میرا حساب نہیں دیا، اس نے پورا نہیں کیا، اس کا چکاؤ، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، بار بار بلایا جائے گا. کس قدر ندامت اور شرمندگی ہے. تو اس لیے اول تو یہ کہ بندوں کے ساتھ بڑی محتاط زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی زبان نہ کھولیں کہ جس سے ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں. اب جیسے غیبت ہی ہوتی ہے، کسی کی برائیاں ہی کرنی ہوتی ہیں یا سننی ہوتی ہیں، تو آپ کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی، آپ کر لیں دل بھر کے جو کرنا ہے دنیا. لیکن ہم یہ بات سمجھ کے نہیں دیتے کس طرح قیامت کے دن ہم اپنے اعمال اتنی مشکل سے کمائے ہوئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز آپ کی مرضی کے بغیر اٹھا کے کسی کو دے دے، کیا فیل کرتے ہیں؟ یعنی ایک پین ہی کوئی آپ کا اٹھا کے آپ سے پوچھے بغیر کسی اور ضرورت مند کوئی دے دے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا، میرا پین تم نے کیوں اٹھا لیا. چھوٹی سی چیز بھی ہم اپنی مرضی سے لاکھوں بھی دے دیں، وہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں نا، لیکن مرضی کے بغیر کوئی ہمارا بیگ کھول لے یا کوئی چیز نکال لے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو وہاں مرضی نہیں پوچھی جائے گی. آپ کے بیگ میں جتنی نیکیاں ہیں، جتنے نوٹ ہیں، جتنے اعمال ہیں، وہ انسانوں کو دے دیے جائیں گے جن پہ ظلم کیا ہوگا دنیا میں. اور پھر آپ سوچئے کہ جن انسانوں نے ہزاروں انسانوں کا مال کھایا ہو اور لوٹ مار کی ہو، وہ کس طرح جواب دیں گے. حقوق اللہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں تو معاف نہیں ہوتے. اور پھر یہ بات صرف انسانوں کے درمیان نہیں، جانوروں کے بیچ میں بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا. یعنی جانوروں کے بھی حقوق آپس میں دلوائے جائیں گے. ایک درہم کا بھی حساب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ ایک اشرفی یا ایک درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں کرنسی کوئی نہیں، بس نیکیاں ہیں جو دینی پڑیں گی. تو اس لیے انسان دنیا میں سوچ رکھے کس کا لینا دینا ہے اور کسی بدنامی سے نہ ڈرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے کہ وہ کہے گا تمہیں اب یاد آیا، تمہیں اب خیال آیا. کوئی نہیں، آپ کی یہ چیز میرے پاس رہ گئی تھی، مجھے یاد نہیں رہی، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے لاپرواہی برتی، یہ آپ واپس رکھیں، یہ آپ کا مال ہے، آپ واپس. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ان کے بارے میں اتنے کیئر لیس ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اس کو کیا چاہیے، یہ چھوٹا سا کنٹینر ہی تو ہے، اس کو کیا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی آپ کو کیسے پتا اسے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چھوٹی سی چیز ہے. تو دنیا میں کسی کا مال، کسی کی عزت، آبرو، اس کی اجازت کے بغیر اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. نان نفقہ نہیں بیوی کا دیتے، مہر نہیں دیتے، بیوی شوہر کے حقوق نہیں دیتی. یعنی کوئی ایک مسئلہ ہے، یعنی ایسی نفسیات ہوگی کہ انسانوں کو دکھ دے کے مزہ آتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ کسی کا دل خوش کرے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے بہترین نیکی کیا ہے، کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دینا. اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ کسی کو خوش کرے.
کہ کوئی ایسا طریقہ سوچیں، کوئی ایسا سامان کریں کہ گھر والوں کو خوش کر دیں. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ گھر والے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی آپ کے خوش ہو جاتے ہیں. آپ کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں، اسمائل کر کے ہی کر دیں، ان کا دل بھی خوش ہو جائے. جب آپ اٹھا کے برتن رکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ رکھ تو رہے ہی ہیں، احسان جتا رہے ہیں نا، حالانکہ یہی موقع تھا کہ آپ اسمائل کر کے یہی کام کر لیتے، آپ دل خوش کر لیتے اور اس نیت کے ساتھ دل خوش کرتے کہ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے اور کل کام آئے گی، کل کے لیے کر رہی ہوں، کل کے لیے. بہرحال امت کا مفلس ترین شخص وہ ہوگا جس کے پاس ڈھیروں نیکیاں ہوں گی، نماز، زکوٰۃ، روزہ، سب کچھ، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا. یعنی اس ظالم کی نیکیوں میں سے مظلوموں کو دے دیا جائے گا. اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوم کے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس شخص ہے، یہ کسی کافر مشرک کی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح کچھ لوگ جو ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. سوچتے ہو وہ کون خوش قسمت ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. قیامت کے دن ایک مومن اپنے رب کے قریب کیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ عز و جل اپنی ایک جانب اس پہ رکھے گا، پھر اس سے گناہوں کا اقرار کروایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا رب میں پہچانتا ہوں، یہ میرے ہی گناہ ہے. اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج کے دن تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. پھر اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ اس کو دے دیا جائے گا، باقی اس کے حساب سے ساقط کر دی جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کا حساب ہی نہیں ہونا، سیدھے جنت میں جائیں گے. یہ کون خوش قسمت ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہر وقت حساب کتاب نہیں کرتے رہتے. یعنی اور بھی ایمان، عمل صالح، باقی چیزیں بھی، لیکن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ کل بدلہ ہے نا، اعمال کا بدلہ ہے، ریورس ہو جائے گا. یعنی یوم الدین ہے نا، یعنی جو آج ہاں آپ کر رہے ہیں نا، کل ویسا ہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. آپ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ کو بھی معاف کر دیا جائے گا. آپ دوسروں کے دل خوش کرتے ہیں، آپ کو بھی خوش کر دیا جائے گا. آپ دوسروں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بھلائی ہو جائے گی. دوسروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، دوسروں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، دوسروں کی ضروریات پوری کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کل آپ کے اعمال نامے میں ریفلیکٹ ہوں گی اور اس کے مطابق آپ کے ساتھ عمل کیا جائے گا. کسی بہرے کو سنوا دینا، کسی کو راہ دکھا دینا، چھوٹی سی بات کسی کو بتا کے اس کا مسئلہ حل کر دینا، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن کے مسائل حل کر دیں گی. پھر شفاعت ہوگی. جنت کے دروازے کے پاس ہی مقام محمود ہے. سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کو 10 سال کی گرمی دے دی جائے گی، پھر اسے لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا. پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ کے نبی، آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فتح عطا کی، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس حال میں، اتنی گرمی، بس آپ ہمارے لیے رب سے سفارش کر دیجئے. آپ فرمائیں گے میں تمہارا ساتھی ہوں. چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو کہا جائے گا کہ کون؟ آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں. چنانچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہوں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے. تو آپ کو آواز دی جائے گی، آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہی مقام محمود ہے. پھر حوض کوثر ہے جس کا ذکر انا اعطیناک الکوثر میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. اس سے پہلے حساب کتاب ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض کوثر پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں. حدیث میں آتا ہے کوثر جنت کی ایک نہر ہوگی جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے، اس کا پانی موتیوں پر بہتا ہوگا، یعنی زمین کے اوپر موتیوں کی شکل میں سنگریزے ہوں گے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا. جو اس کا ایک گھونٹ بھی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا. یعنی اس کا ایک گھونٹ پانی کا اتنا فائدے کا ہوگا. لیکن کچھ لوگ وہاں سے محروم کر دیے جائیں گے، اور وہ کون ہوں گے؟ جو دین میں بدعات ایجاد کرتے ہیں، نئی نئی باتیں اپنے پاس سے ایجاد کرتے ہیں. پھر پل صراط ہوگا، یہ استرے کی دھار سے یا تلوار کی دھار سے زیادہ تیز دھار ہوگا اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. اس کے دونوں طرف لوہے کی کنڈیاں ہوں گی. پل صراط کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے ہوں گے، جیسے کرین ہوتی ہے پکڑنے والی، اور جس آدمی کے بارے میں حکم ہوگا اس کو پکڑ لیا جائے گا بیچ میں، وہ آگے نہیں جائے گا. بعض ان آنکڑوں سے یا ان کانٹوں سے زخمی ہو جائیں گے، کچھ نجات پا جائیں گے، بعض کو وہیں سے نیچے گرا دیا جائے گا اوندے منہ آگ میں،
ابو ہریرہ کہتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر، یعنی پل صراط سے نیچے اس کھائی میں گرائے جائیں گے۔ پل صراط کے دو طرف کیا ہوگا کچھ یاد ہے آپ کو؟ صلہ رحمی اور امانت۔ جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ ڈنڈی مارتا ہے اور ان کو ستاتا ہے اور ان کا حق ادا نہیں کرتا، تو وہ اپنا حق لینے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ صلہ رحمی ہوگی۔ اب اصل شکل کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ پھر آگے نہیں جا سکیں گے، وہ پکڑے جائیں گے۔ اسی طرح جو امانت میں خیانت کریں۔ پل صراط پر اندھیرا ہوگا، ہر شخص کا نور پرسنل ہوگا، ہر ایک کو اپنا ذاتی نور دیا جائے گا۔ منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، مومن نجات پا جائیں گے اور منافق اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، سورۃ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 میں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور تم میں سے جو بھی کوئی ہے اس پہ وارد ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطعی بات ہے جس کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈر گئے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ استغفر اللہ۔ لوگ اعمال کے مطابق رفتار کے ساتھ گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلا آدمی بجلی کی طرح گزر جائے گا، اس کے بعد وہ لوگ پل صراط سے گزریں گے جو آندھی کی طرح گزریں گے، تیز ہوا کی طرح، اس کے بعد پرندوں کی رفتار سے، پھر اس کے بعد آدمیوں کے دوڑنے کی رفتار سے گزریں گے، پھر ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق رفتار سے گزرے گا۔ یعنی جو دنیا میں نیکیوں میں دوڑ لگاتا تھا وہ آخرت میں بھی دوڑ کے گزر جائے گا، اور جو دنیا میں سست رہتا وہ وہاں بھی آہستہ ہی چلے گا، تیز نہ چل سکے گا۔ کچھ لوگ گھسٹ کر پہنچیں گے، کچھ لوگ کرال کرتے ہوئے، رینگتے ہوئے، کچھ لوگ عاجز آ جائیں گے، ان کو چلنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی، وہ بیٹھ جائیں گے اور بیٹھ کر گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں گے۔ لوگ گروہ در گروہ جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ جو پل صراط سے نجات پائیں گے ان کے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، اور جو آخری انسان وہاں سے گزرے گا اس کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا وہ آدمی ہوگا جو پل صراط پر چلتے ہوئے کبھی اوندا گرا جاتا ہوگا، کبھی چلنے لگے گا، کبھی آگ کی لپٹ اس کو جھلسا دے گی، یعنی بڑی مشکل میں ہوگا وہ۔ جب وہ پل صراط عبور کر چکے گا تو اس کی طرف پلٹ کے پیچھے دیکھے گا کہ میں کیا کراس کر کے آیا ہوں، کہے گا تبارک الذی نجانی منکی لقد آتانی اللہ ما لم یؤت احدا من الاولین والآخرین، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اللہ نے یہ مجھے ایسی نعمت عطا فرمائی جو اولین و آخرین میں سے کسی کو نہیں، یعنی کہ مجھے جنت تک پہنچا دیا۔ وہ اتنا خوش ہو جائے گا، شکر گزار ہو جائے گا۔ جنت میں داخلے سے پہلے بھی صفائی ہوگی، انسانوں کی دلوں کی صفائی بھی ہوگی اور ظاہر کی بھی ہوگی۔ ظاہر قبر سے نکلے ہیں، حشر کے میدان ہے اور پل صراط پر پسینے میں ڈوبے ہوئے تو سارے میلے ہو چکے ہوں گے، تو وہاں نہلائے دھلائے جائیں گے اور صاف ستھرے کر کے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ اور نہ صرف یہ کہ فزیکلی بلکہ حقوق و لباد کے معاملے میں بھی ایک دوسرے سے قصاص دلوایا جائے گا۔ جب ان کو پاک صاف کر دیا جائے گا، حتی اذا حذبوا ونقوا، یہ لفظ آتے ہیں حدیث میں بخاری کے، حتی اذا حذبوا، جب وہ مہذب بنا دیے جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ونقوا، اور تنقیہ ہوتا ہے صاف کرنا، نقایہ، نقیہ لفظ بھی اسی سے، اذن لہم فی دخول الجنہ، ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ایک آدمی جنت میں اپنے گھر کو زیادہ جاننے والا ہوگا بنسبت اس کے کہ جتنا وہ دنیا میں اپنے گھر کا راستہ جانتا تھا۔ پھر جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے سنی نہیں، تو جنت ہے اصل گھر، وہ ہے اصل ٹھکانہ، انسان کو وہاں کے لیے بنایا گیا، لیکن اس سے پہلے ٹیسٹ میں ڈالا گیا کہ کون وہاں رہنے کے قابل ہے اور کون نہیں، وہ ہمیں یہاں پروو کرنا ہے۔ یہ چانس ہے، یہ موقع ہے۔ کتنے ہی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، واپس نہیں آ سکتے۔ اس وقت ہمارے پاس کتنا سنہری وقت ہے، اس وقت کو اچھے سے اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر مشین تیل سے چلتی ہے نا، یا بجلی سے چلتی ہے، یا اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی فیول ہونا چاہیے اس میں۔ مومن کو نیک اعمال کرنے کے لیے علم کے فیول کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ جس دن پاور ہاؤس سے آپ کا رابطہ کٹا، آپ نیچے گر گئے، آپ اندھیرے میں آ گئے۔ جب آپ علم سے اپنا تعلق کاٹ لیتے ہیں، علم سے آپ کا رشتہ نہیں رہتا، تو پھر آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے انبار آپ کے آگے ہوتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی کچھ کرنے کی۔ ایک کے بعد ایک اچھا موسم گزر رہا ہوتا ہے روزے رکھنے کا،
ایک سے ایک اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے صدقہ کرنے کی، ایک سے ایک اچھا موقع اور مناسبت ہوتی ہے جس میں ہم اللہ کے حضور بہترین نماز پڑھ سکتے ہیں، تو توفیق ہی نہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کے وعدوں کو سنتا ہے اور آخرت کو دیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، جانتا ہے، پھر اس کی موٹیویشن کا لیول ہائی ہوتا ہے۔ جب وہ ہائی ہوتا ہے پھر اس کے جسم میں جان نہ بھی ہو، کمزوری بھی ہو، بیماری بھی ہو، پھر بھی وہ خیر کے کام کر لیتا ہے، اس کی ہمت باقی رہتی ہے، وہ تھکتا نہیں۔ ابھی جیسے ہماری ٹیمیں سیلاب کے لیے جو کام کر رہی ہیں تو تونسا کی طرف کافی تباہی ہوئی ہے، تو کئی گھنٹے کا سفر کر کے ہماری فیمیل جو ٹیم ہے وہ بھی جاتی، میل کی بھی جاتی، فیمیل بھی جاتی۔ کل ہی کسی کا میسج آیا تھا، میں نے ان سے کچھ حال چال ان کا پوچھا تو انہوں نے بتایا تھا، کہتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی کہ ہم اتنے پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، ہم نے کچھ کھایا نہیں ہوتا، ہم نے کچھ پیا نہیں ہوتا، ہمیں کچھ ہوش نہیں ہوتی، اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ ہمیں تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اس وقت۔ جو ہم لوگوں کا حال دیکھتے ہیں اور ان کی ڈسپریشن دیکھتے ہیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں، تو میں یہ سوچتی تھی کہ موٹیویشن کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ کیا چیز ہے کہ اتنی گرمی اور اتنی تھکاوٹ اور اتنی بھوک کے باوجود بھی آپ کو کام پہ لگائے رکھتی۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ایک ایمانی طاقت ہوتی ہے، انسان کو پھر توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ نا اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم رسک نہیں لینا چاہتے، ہم کہتے ہیں ہم نکلے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نکل کے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جب تک زندہ ہے، جب نہیں ہوں گے تو پھر آرام ہی آرام ہے نا۔ اگر کچھ کر کے گئے، سب سے زیادہ ہم اپنے اوپر ترس کھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اگر ہم سے زیادہ کوئی محتاج ہے تو اس کی ضرورت ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہمیں اپنی ضروریات سمجھ آتی ہیں اور ہم پھر ان کے بارے میں سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال قیامت کا دن ایک حقیقت ہے اور ایک مشکل دن ہے، اس کی آسانی کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا، کیا تیاری کی ہے، میری کل کے لیے، موت کے بعد کے لیے میرے پاس کیا سامان ہے، کیا اکٹھا کیا میں نے اور کتنا ہے، کافی ہے؟ سفر تو بڑا طویل ہے، وہ جتنا بھی ہو تھوڑا ہے۔ تو پہلی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعا سب سے زیادہ جامع اور کامل دعا ہے جو آخرت کی مصیبتوں کے لیے فائدہ دیتی ہے۔ اس کو تمام دعاؤں پہ ترجیح دینی چاہیے، ٹاپ پہ رکھنا چاہیے اور اس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے جو آپ کثرت سے پڑھتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیتے تھے، اللہ ہمیں توفیق دے دے، کیونکہ جب ہم مانگتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیکیوں کی بھی توفیق دیتا ہے۔ حسنہ میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، یعنی نعمتیں بھی آتی ہیں اور نیکیوں کی توفیق بھی آتی ہے، نفع مند علم اور عمل صالح سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور آخرت کی بھلائیوں میں سے تو پھر رب کی رضا اور رب کے چہرے کا دیدار اور جنت اور نیک اعمال کا وزن باری ہونا، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جانا، قبر اور حشر اور آگ کی سزاؤں سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور پھر اسی طرح وقنا عذاب النار، یہ خاص طور پر الگ طور پہ بتائی گئی حسنہ کے بعد، یعنی ان اعمال سے ہماری حفاظت ہو جو آگ میں لے جانے کا سبب ہے اور ان اعمال کی توفیق ہو جو آگ سے نکلنے کا سبب ہے، بچنے کا سبب ہے۔ پھر ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی بہت زبردست دعا ہے۔ اے ہمارے رب مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی جس دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں ہر دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، ہر انسان کو یہ کرنا چاہیے۔ پھر ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی یہ نور ہمارا قائم اور جاری رہے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائیں، خاص طور پر یہ پل صراط سے بچانے کی، اندھیرے سے بچانے کی۔ پھر قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
پھر اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عافیت کہ ہر طرح کی مصیبتوں، آزمائشوں، سختیوں، تکلیفوں سے جو دنیا میں بندے کو نقصان دیتی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچا لے، اور آخرت میں عافیت کہ وہاں کی ہر طرح کی ہولناکیوں سے، حشر کی، قبر کی اور پلسرات کی اور جہنم کی، ان سب سے ہمیں نجات عطا کر۔ اسی سے ملتی جلتی دعا ہے اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں درگزر کیے جانے کا سوال کرتا ہوں، عفو کا سوال کرتا ہوں، یعنی سلامتی اور نجات کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہر شر سے، لوگوں کے شر سے، جانوروں کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، ہر چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ہمیں تکلیف دینے والی ہیں بچا کر رکھے، اور ہمیں بے نیازی عطا کرے اور ہر تکلیف کو ہم سے ہٹا دے، اور آخرت میں بھی اسی طرح کہ گناہوں کے برے نتائج سے ہم بچ جائیں۔ پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے، یعنی دنیا کی تنگی کیا ہے؟ جیسے انسان کے دل کا تنگ ہونا، بخل ہونا، دل کی گھبراہٹ، غم، پریشانی، ہارٹ کی، سینے کی کنسٹرکشن، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو عبادت سے دور کر دیتی ہیں۔ جب انسان کے اوپر ایک ڈپریشن سا ہوتا ہے، ایک اداسی سی ہوتی ہے، تو اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ غم کی حالت میں انسان کو یاد ہی نہیں رہتا اس نے کیا کیا کام کرنے تھے۔ جب آپ ایکٹیو ہوتے ہیں، نشیط ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کو آنے لگتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ غمگین ہوتے ہیں تو سب چھوڑ کے کپڑا لپیٹ کے لیٹ جاتے ہیں، اپنی بھی ہوش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے غموں سے پناہ مانگنی چاہیے، دنیا کی تنگی سے۔ پھر اسی طرح رزق کی تنگی ہو یا باقی گھر کی تنگی ہو یا لوگوں سے تنگی ہو، ہر تنگی سے نجات۔ اور آخرت کی تنگی بھی اسی طرح، قبر کی تنگی ہے، حشر کے دن کی تنگی۔ پھر اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ پھر اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ بھی بہت ہی خوبصورت، یعنی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو بہتر کر دے اور ان کا انجام اچھا ہو، اینڈ اچھا ہو۔ یعنی دنیا میں جو بھی ہم کوئی پروجیکٹ شروع کریں، جو بھی ہم کوئی کام شروع کریں، کسی بھی چیز پر ہم محنت کریں، اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ مثلا کوئی فصل اگائی ہے تو اس کا پھل کھا سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کچھ پڑھائی شروع کی ہے تو اس امتحان کو پاس کر کے کوئی ڈگری، اور اس ڈگری سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم محنت کرتے جائیں، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے، وہیں کہ وہیں کھڑے ہو۔ کوئی کاروبار کریں تو اس کے اندر نفع ہو، کوئی جاب کرے تو اس کے اندر ترقی ہو، فائدہ ہو۔ یعنی کوئی بھی کام کریں، جو علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے والے ہوں، جو غذا کھائیں وہ ہمارے جسم کو لگنے والی ہو، جو دوا کھائیں اس سے ہمیں شفا مل جائے اللہ کے اذن سے۔ یعنی ہر وہ قدم جو ہم اٹھائیں خیر و بھلائی کی طرف اٹھے، اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، سارے معاملات اور ہر کام کا انجام اچھا اور پاکیزہ کر دے، خوبصورت کر دے، حسن خاتمہ کر دے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، ہمیں دنیا کی تباہی اور ہلاکتوں سے بچا، یہاں کی مصیبتوں، اس کے دھوکے اور شر سے بچا، ذلت، حقارت، بے عزتی سے بچا، اور عذاب الآخرہ میں تو ہر طرح کے عذاب آ جاتے ہیں، ان سب سے بھی بچا۔ تو جو بندہ دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے سلامتی میں آ گیا، وہ دونوں جہانوں کی خیر و بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہی اصل میں کامیاب، وہی خوش قسمت ہے۔ پھر ہے اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما، حالت اسلام میں زندہ رکھ، نیک لوگوں میں شامل فرما کہ ہم رسوا نہ ہوں اور نہ ہی کسی فتنے کا شکار ہوں۔ یعنی موت بھی اسلام کی حالت میں آئے، زندگی بھی اسلام کی حالت میں ہو کہ تیری اطاعت پر زندہ رہیں، اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب ہو، اور کوئی رسوائی اور فتنہ نہ ہو، دنیا میں رسوائی اور فتنے دونوں سے بچ جائیں۔ پھر اللہم توفنی مع الابرار ولا تخلفنی فی الاشرار والحقنی بالاخیار، اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ وفات دینا، بروں میں نہ چھوڑ دینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عمر اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ سب اچھے اچھے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اچھے ساتھی، اچھے دوست، اور جو اگلی نئی جنریشن ہے وہ ایمان بھی نہیں ہے ان کا، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں،
اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے بزرگوں کی حالت کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی عبادت میں گزاری ہوتی ہے، کہ وہ ایسی اولاد کے ہاتھوں میں آ جائے کہ جن کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. تو اللہ مجھے برے لوگوں میں نہ چھوڑ دینا، وہ الحقنی بالاخیار، اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دینا. یہ حضرت عمر کی دعا ہے، وہ اپنے لیے کیا کرتے تھے. پھر ہے رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. پھر اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے عذاب سے بچا لینا. پھر اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اے اللہ میرے دین کو درست کر دے جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کو درست کر دے جس میں میرا رزق ہے، اور میری آخرت درست فرما دے جس میں میرا لوٹنا ہے. میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا دے. یعنی دنیا میں نیکیاں کرنے کی توفیق ہو جائے، رزق حلال ہو، اور مواقع حالات تیری عبادت میں مددگار ہوں. ایسی عبادت کروں جس سے تو راضی ہو جائے، گھر والوں کی اصلاح ہو، اور پھر پاکیزہ زندگی ہو، اور پھر آخرت کی اصلاح بھی ہو. اور جب تک دنیا میں زندہ رہوں علم نافع عمل صالح کے ذریعے ہر خیر میں اضافے کا باعث بنتا رہوں. اور موت کی راحت کیا ہے کہ موت کے وقت کی سختی بھی نہ ہو، اور قبر کی سختی نہ ہو، اور آگے بھی تکلیف نہ ہو. اور پھر آخری دعا، یہ لمبی دعا کا ایک حصہ ہے، اللہم واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ. اللہم زیننا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد کی زندگی کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں، بغیر اس کے کہ کسی نقصان دہ مصیبت میں پھنسوں یا کسی گمراہ کن فتنے میں پڑوں. اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے. اس میں آپ دیکھیے کہ موت کے بعد کی ٹھنڈک مانگی گئی ہے، یعنی جب روح اوپر اٹھائی جائے میری تو وہ اچھی جگہ پہنچے، مقربین کے مقام تک جائے. دنیا میں یہ ٹھنڈک کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا ناکارہ اور بیکار اور تکلیفوں اور بیماریوں سے بھری ہوئی ہے. اور پھر اللہ تیرے چہرے کی تجلی نصیب ہو جس میں کوئی پردہ حائل نہ ہو. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس دعا میں دنیا کی سب سے پاکیزہ چیز مانگی گئی ہے، وہ ہے اللہ کی ملاقات کا شوق، اور آخرت کی سب سے پاکیزہ چیز مانگی گئی ہے اللہ کا دیدار. یعنی دنیا میں ملاقات کا شوق اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار. اور پھر فی غیر ضراء مضرۃ، یعنی اس دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا نقصان حاصل نہ ہو اور نہ کوئی ایسی چیز ہو جو نقصان پہنچانے والی ہو اور اللہ کے دیدار سے محروم کرنے والی ہو. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں ہی کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ سب کچھ چھٹ جاتا ہے، حالات میں ایسی تبدیلی آ جاتی ہے. جو انسان اتنی نیکیوں میں آگے جا رہا تھا اس کے راستے میں ایسی رکاوٹ آ گئی. اصل میں دیکھا جائے تو ہمارا موت کی طرف جو سفر ہے نا، یہ ایک ہرڈل ریس ہے. اس میں جگہ جگہ ہرڈلز آتے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، نفس ہے، لوگ ہیں، ادھر سے ادھر دائیں سے بائیں لے جاتے ہیں انسان کو. تو ایسی صورت میں یا رب تجھ سے ملاقات کے بیچ میں کوئی ایسا فتنہ نہ آئے جو اس عظیم نعمت کے ملنے میں رکاوٹ بنے، اور کوئی ایسا نقصان نہ ہو میرے عمل میں کہ جس کی وجہ سے میں تیری رحمت سے دور ہوں. اللہم زیننا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. اللہ ایمان کی زینت سے ہمارے ظاہر و باطن کو خوبصورت کر دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں وجعلنا ھداۃ مہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں ہدایت دینے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، آج ہم نے بہت علم کے لحاظ سے کچھ چیزیں سیکھی. تو ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا، انشاءاللہ کیا آپ کو سمجھ میں آیا. ڈسکس کرتے ہیں کچھ. دیکھتے ہیں ہمارا پہلا سوال آپ سے کیا ہے. آج استاذہ نے بات کی تھی تقویٰ کے حوالے سے کہ اصل میں تقویٰ کیا ہے، اور اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا. تو دیکھتے ہیں آپ کو کتنی بات سمجھ میں آئی. کون بتائے گا کہ تقویٰ کیا ہے؟ جی تسنیم جی تسنیم بتائیے. تقویٰ میں دو چیزیں ہیں، ایک تو اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کی، دوسرے نافرمانی سے بچنا، یہ سب تقویٰ ہے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا انشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو متقین کا امام بنائے. دعا کریں اللہم اجعلنا من المتقین، متقین میں سے بھی کرے اور متقین کا امام بنائے. آمین. چلے جی نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. یعنی رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور اس میں پھر دونوں چیزوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے. قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں آج بہت بات ہوئی، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کون بتانا چاہے گا کہ کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟ آپ کچھ پوائنٹس سب سے لیتے ہیں کیونکہ کافی چیزیں تھیں نا جو ہم نے اس پہ ڈسکس کی ہیں استاذہ نے کہ قیامت کی ہولناکیوں میں کیا کیا آتا ہے. تو کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ رفیقہ آپ کہیں گی کچھ؟ سعدیہ خالد کہیے. جی میم، یہ آج تو حقیقی طور پہ ایسا لگ رہا تھا، تصور بھی ایسے ہی فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کسی امتحان گاہ میں ہی کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سٹیپ بائی سٹیپ استاذہ جیسے بتا رہی تھیں کہ جس طرح آگے بڑھیں گے، پل صراط کراس کریں گے، سب سے پہلے جو ہے ہمارا لائن میں ہم قطار میں کھڑے ہوں گے، وہ پہلے تو پل علماء صراط ہوں کے گے. حوالے سے ہے نا، لیکن اگر جس سے قیامت کا آغاز ہوگا اور جب ہوگا اس حوالے سے اگر کچھ شیئر کریں تو پھر ہم آگے سٹیپ وائز ذرا دیکھتے ہیں. کچھ اس سے سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی میں جی بتاؤں شہناز. جی سعدیہ کو کچھ کہنے دیں، انشاءاللہ شہناز پہ میں آتی ہوں. جی جی میم، سعدیہ. یہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ بتا رہی تھیں اور وہ یہ ہولناکی ہی ساری تھی، جو ایسے لگ رہا تھا کہ تصور میں ہم کسی امتحان گاہ میں کھڑے ہوئے ہیں. جیسے کسی یہاں دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے رزلٹ کے انتظار میں جب ہوتے ہیں اسکول یا کالجز میں، ہم بالکل ویٹنگ اس پر ہوتے ہیں، دل میں ٹینشن اور باری باری جو پہلے ٹاپرز ہوتے ہیں وہ آگے آ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہی تصور دل میں ایسے ہی آ رہا تھا استاذہ کے بیانات سے، اور یہ ہولناکیاں دل میں بہت خوف پیدا کر رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو بیٹھ کے اکیلے میں اپنے آپ کو جج کرے کہ اس نے کہاں کس جگہ کیا کیا غلطیاں کی ہیں، اور پھر اس حساب سے اپنا لائحہ عمل طے کرے. جی بالکل سعدیہ، آپ نے درست کہا کہ اصل میں یہ سارے چیز سے جو خیال آنا چاہیے وہ یہ کہ ایک دن سب نے جانا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عافیت کے ساتھ رکھے. جی کون کہہ رہی تھی کہ وہ بات کرنا چاہتی ہیں جنہوں نے کہا جی تھا؟ شہناز بات کرنا چاہ رہی تھی میں. پلیز باجی شہناز ضرور. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہاں پہ دنیا میں کتنی فکر ہے کہ ہمارے بچے کیا کریں گے، ہمارے بعد ہم یہ کیا کریں گے، لیکن زلزلہ جیسے قیامت آئے گی اس دن سب مطلب دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی قیامت والے دن، اور سب کچھ مطلب ایسا ہوگا جیسے بدحال ہوں گے لوگ ایک دوسرے سے. تو ہمیں تو میرے خیال سے اب اسی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ہدایت پہ لے کے آئیں، اور خود بھی اسی بات پہ ہم یہ کریں کہ ہمیں دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرنی ہے کہ قیامت والے دن کیا ہونے والا ہے، ہمیں اس کی انشاءاللہ. فکر کرنی چاہیے. جی دیکھیں باجی السلام فریدہ بول رہی. جی فریدہ میں بات کرتی ہوں ابھی آپ سے. ہم تو دیکھیں سوال اور جواب کی صورت میں آپ کے لیے اسی لیے بنا دیتے ہیں کہ ہم ڈسکس بھی کر لیں، اور پھر یہی سوالات اگر ہم اپنے آس پاس لوگوں سے کریں اور کچھ نہ کچھ ان کو مختصر سے چند منٹوں میں چند الفاظ میں بتا دیں تو کچھ تو بات آگے چلی ہی جائے گی انشاءاللہ. جی فریدہ فرمائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم یہ السلام. قیامت کی تو ہولناک ایسے ابھی ہم لوگ جیسے سب سسٹر بتا رہی ہیں کہ ہمیں تو ایسا لگا کہ ہم وہیں کھڑے ہیں ایک دم قیامت میں اور ہمارے سامنے سب ہو رہا ہے. اللہ ہم لوگوں کو جی. تو باجی میں اس لیے بتایا کہ جو آج ہو رہا ہے کہ سب دودھ پلانے ہم لوگ نکال والی مطلب بچے چھوڑ دیں گی اور حاملہ والے چھوڑ دیں گے، جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے. تو اچانک تھوڑا دن پہلے باجی میں گئی تھی نیٹو پلیس میرے، تو وہاں پہ زلزلہ آیا اور میں اپنے گھر کمرے میں بچوں سب پیک کر رہے تھے، ہم لوگ نکلنے والے تھے شام میں، اور اچانک مطلب باہر سے کسی نے کہا کہ زلزلہ آیا. آپ یقین نہیں کریں گے باجی، سب سے پہلے میں بھاگ گئی اور جا کے باہر میں کھڑے ہو گئی اپنے، اور سب آئے ایک ایک کر کے. پھر بعد میں مجھے یاد آیا کہ ارے میں نے بچوں کے، تو بچوں نے مجھے کہا مما آپ اکیلے چلی گئی تھی ہم کو چھوڑ کے. تو سبحان باجی اللہ، مجھے دنیا وہ میں بھی اس کی ہاں عافیت اللہ نے دکھا دی نا آپ کو. جی جی میں ایک دم ایسے کھڑی تھی کہ اللہ، اور میں ایک دم ایسے مطلب پورا کھلا آنگن کے نیچے کہ اور ابھی ہم کیا، اور بعد میں مجھے ارے میرے بچے کہاں ہیں.
تو بالکل باجی وہ مجھے ویسے ہی منظر ایسے ہی لگا، اور اس وقت بھی میں فیل کر سکتی تھی. تو اللہ بس ہمیں بس سب ساری ہلاکیوں سے بچائے، اور ہمیں اللہ آمین اپنے اذن سے جنت میں لے کے جائے. بس ہماری یہی آمین التجا ہے. آمین آمین آمین. یہ سامنا تو سب کو ہی کرنا ہے، بس اس دن کے خوف سے اللہ ہمیں بچائے. بالکل. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. قیامت کے دن آج حساب کتاب کے حوالے سے بھی ہم نے بہت استاذہ نے ڈیٹیل بات کی، تو اس حوالے سے آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا علم میں اضافہ ہوا آپ کے؟ عظمیٰ تسکین آپ کہیں گی کچھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم جو آج السلام. استاذہ نے بتایا ہے اسے سب سے زیادہ کوشش یہی تھی کہ جو چیز مومن کو ملے گی اور اس سے نجات کیسے ملے گی، اس سے بچنا کیسے ہے، ان چیزوں کی طرف زیادہ دھیان چاہ رہا تھا، اور چاہ رہا تھا کہ بھئی کہ بس اب ان کو پکڑ لینا، ان پر عمل کرنا ہے. کہ یہ پردہ پوشی کرنا، مدد کرنا، معاف کرنا، صلہ رحمی، امانت کی کیسے کسی کی ادا کرنی ہے، نہیں رکھنی، اس میں خیانت نہیں کرنی. یعنی کہ یہ جو ہولناکیاں ہیں اور جو اس کی سزائیں اور عذاب ہے نا، وہ تو سنے ہوئے تھے، مگر یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان سے بچا جائے، ان سے بچا جائے. یعنی کہ آج یہ سن کر یہ سب چیزوں سے کو جان کرنا، یہ تسلی ہو رہی ہے کہ اب یہ چیز پوائنٹ مل گیا. یعنی کہ جو ہمیں پیپر تو آؤٹ ہو چکا ہے، اب ہمیں اس کے اوپر کتنی سختی سے عمل کرنا ہے، یہ بس دل کو مضبوطی دی جا رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس بات کی توفیق دے دے کہ ان باتوں پر عمل کر کے ہم بھی اس مومن کی طرح سب ہو جائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے 14ویں رات کی طرح ان کا چہرہ کر دیا تھا، صحیح. اور بالکل. وہ جزاک اللہ خیر. کیسے عبور کر کے. جزاک اللہ خیر. بالکل درست کہا آپ نے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو آپ نے باتیں کی یہ بھی بہت ساری اہم ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلا کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل بٹھایا جائے گا نا، ہم سب گھٹنوں کے بل حاضر ہو جائیں گے. اور اس کے بعد بہت سی اور چیزیں بھی ہمیں پتہ چلیں. دکھائیں اس کا جی. دیکھیں ہم آپ کے لیے نا جواب کو بھی ایک سلائیڈ پہ کر دیتے ہیں کہ آپ، تاکہ اگر آپ آسانی سے ایک جگہ سے اگر اٹھا کے کسی سے بات کرنا چاہیں اتنی حصے کا ہی، تو آپ کو کچھ نہ کچھ میٹر مل جائے. اور پریزنٹیشن سب ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہیں، فیس بک پہ اپلوڈڈ ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ سوال دیکھیں جی. آج آپ کو حوض کوثر کے بارے میں کیا پتہ چلا؟ میرے پاس وقت بہت تھوڑا سا رہ گیا، اگر ایک ایک جملے میں کوئی بتانا چاہے کیا سمجھا حوض کوثر کے بارے میں؟ عروج آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں؟ عروج. حوض کوثر جو ہے نا وہ جنت کی ایک نہر ہے، جس کے کناروں پر سونے کی بنی ہوگی، اور جو موتی پہ ان کا پانی بہتا ہوگا، اور جو ایک دفعہ اس کا پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. ٹھیک ہے جی. بالکل. تو بڑی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے. کوئی اور کچھ کہنا چاہے گا حوض کوثر کے بارے میں؟ باجی میں بتاؤں؟ بولے. ممتاز. جی ممتاز. باجی مجھے مطلب یہ پتہ چلا کہ حوض کوثر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور وہ پر ہمیں پھر پانی پلائیں گے جو پھر ہمارے لیے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. میرے سے ویسا میٹھا پانی اور ٹھنڈا پانی ہم لوگوں نے کبھی نہیں پیا ہوگا وہاں پہ جو پیئیں گے. تو انشاءاللہ ہم بھی اور آپ بھی انشاءاللہ نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اس کام سے بچائے کہ ہم اس پانی سے محروم نہ رہ جائیں نا انشاءاللہ. چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں میں کہ ایک کوشچن کر سکتی ہوں؟ پوچھیں. یہ اس میں ابھی آیا تھا کہ 1 درہم کا بھی حساب لیا جائے گا. اپنی طرف سے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حساب کتاب کلیئر کریں، جیسے کہ کبھی ایسا بے دھیانی میں یا کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا ہے عمل کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے کبھی لاشعوری میں یا بے دھیانی میں ہی مذاق میں ہی ہم آپس میں فیملی میں ہی ایسے کر لیتے ہیں، تو کیا اس کا بھی حساب ہوگا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے؟ یعنی کوئی پیسوں کی کمی بیشی کیا کہہ رہی ہیں؟ جی جیسے ہم مطلب کسی کو آپس میں ہی کر لیتے ہیں کہ اتنے دے دیے اب اتنے رہ گئے، چلو یہ ہم آپس میں ہی ہیں تو یہ ڈیلنگ ہو جائے، وہ بھی کچھ نہیں. اگر کوئی دل کی خوشی سے کہہ رہا ہے کہ تم رکھ لو مجھے کوئی سعدیہ پلیز آپ اپنا ذرا بند کر دیں. سعدیہ جی سعدیہ آپ کو میں جواب دے رہی ہوں. دیکھیں اگر تو کوئی دل کی خوشی سے آپ کو کہتا ہے کہ یہ تم رکھ لو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کی وہ نہیں چاہتا اور آپ نے زبردستی رکھے ہیں تو پھر غلط ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا، آپ بھول جاتے ہیں نا. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ آپ وہ جو دعا ہے نا کہ میں نے جو جان بوجھ کے کیے اور نادانی میں کیے وہ سارے گناہ معاف فرما دے، یہ دعائیں بھی تو ہمیں سکھائی گئی، تو یہ دعائیں بھی مانگا کریں اور صدقہ بھی کیا کریں اور سوچا بھی کریں تھوڑا سا. ہمیں روز یا ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ یا چند دن بعد سوچنا چاہیے کسی کی کوئی امانت تو میری طرف نہیں ہے، کسی کا کچھ دینا تو نہیں ہے. بس کچھ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں دے دیں گے،
نہیں دیتے اور وہ پتہ چلے قیامت کے دن بہت بڑی بن جائے. تو اس لین دین میں نا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی خوشی سے کہ رکھ لو مجھے نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے جی رکھ لیں, پھر کوئی حرج نہیں ہے. چلیں نیکسٹ دیکھتے ہیں جی. آج آپ نے پولیس رات کے حوالے سے کیا جانا, یہ لاسٹ سوال ہے. اگر آپ میں سے کوئی بتانا چاہے جی کہیے. میں بناؤں فرحت. کہیے. ہاں جی, بس یہ ہے کہ جیسے مومن جو دنیا میں نا نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے اور بھاگ بھاگ کے حصہ لیں گے, اسی طرح سے پولیس رات پہ بھی وہ جلدی سے تیزیوں میں نکل جائیں گے. تو ہم لوگ بس یہی اس بات سے خیال آیا کہ ہم لوگ کئی چیزوں میں نیکیاں کرتے ہوئے دیر کر دیتے ہیں کہ آج نہیں کل کر لیں گے, یہ ہو جائے گا. تو اس لیے نا ہمیں بھی اس بات کا تھوڑا سبق آیا ہے کہ بھئی نا جو نیکی کا کام کرنے ہیں اس کو جلدی دوڑ کے اور بھاگ کے کر لیں. انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں نیکسٹ ہمارے آپ سے اس میں کافی چیزیں ہو رہی ہیں, انشاءاللہ پڑھ لیجیے گا. ایک حدیث ہم نے سنی کہ قیامت کے دو لوگ اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے. تو نیتوں کا خیال کریں اور اس عمل سے کیا سیکھا اس ہفتے ذرا اس کو سوچیں, اور انشاءاللہ اگر کوئی اس سے فائدہ ہو, کچھ عمل میں بہتری آئے تو ہم سے نیکسٹ ویک ضرور شیئر کیجیے گا. ہوم ورکس دیکھ لیتے ہیں. پہلا ہوم ورک ہم نے جو رکھا ہے نا, یہ تو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ ضرور عمل کریں کہ تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو وہ ہے, وہ خوشی بھی ہے جو تم کسی دوسرے مسلمان کو عطا کرو. تو لوگوں کو خوش کریں, جھوٹی تعریفوں سے نہیں, باقی ان کا دل جینوئن طریقے سے خوش کریں. یہ ٹارگٹ ہے ہمارا اس ویک کا انشاءاللہ. کسی کو دعا دے کر, کسی کو اسمائل کر کے, کسی کو سلام کر کے, کسی کو تحفہ دے کے, کسی کا چھوٹا سا کام کر کے, کسی کو پانی پلا کے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اور یہ باقی سارے ہوم ورکس آپ کے ساتھ گروپ میں انشاءاللہ ہم شیئر کر دیں گے, کیونکہ اب آپ کا ایک بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹ آ رہا ہے جو کہ آپ کا پول ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں یہ سارے ہوم ورکس ہیں اور یہ ترجمہ بھی آگے آ رہے ہیں, ترجمے جو آپ نے یاد کرنے ہیں دعاؤں کے, نیکسٹ ویک آپ سے سنیں گے انشاءاللہ دعاؤں کا بھی ترجمہ, اور ایک آیت جو آج کی مین آیت تھی اس کا بھی. تو انشاءاللہ اگلے ویک ان ہوم ورکس میں سے کسی پہ اگر آپ عمل کریں تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. تو اب چلتے ہیں جناب ہم پول ٹائم کی طرف. شفق آپ آج کنڈکٹ کریں گے یا زوہا, کون کر رہا ہے آج پول ٹائم کنڈکٹ؟ باجی میں زوہا کر رہی ہوں. زوہا, اوور ٹو یو زوہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلتے ہیں اپنے پول ٹائم کی طرف. آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے آج کے لیکچر سے کیا سیکھا. پولز آپ سب کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے. دوبارہ سے بتاؤں گی کہ جو لوگ آج فرسٹ ٹائم جنہوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے ان کے لیے ہے کہ اگر آپ کو پولز نظر نہیں آ رہے تو زوم کے جو آپ کے کنٹرولز ہوتے ہیں نیچے وہاں پہ 3 ڈاٹس پر ٹیپ کریں اور پولز ان پروگرس کو سلیکٹ کریں تو آپ کے پاس پولز سامنے آ جائیں گے. آپ کے سارے سوالات میں پڑھوں گی اور آپشنز آپ کے سامنے ہیں. آپ نے درست جواب کو سلیکٹ کر کے آخر میں سبمٹ کو پریس کرنا ہے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ آج کے لیسن سے ہم نے کیا سیکھا. ڈے 40 کوئز آج کا ٹاپک ہے قیامت کے دن کی آسانی کی دعائیں. پہلا سوال, لا اقسم بیوم القیامہ سورۃ القیامہ کی پہلی آیت. اس آیت میں کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس, قیامت کے دن کی, دنیا کی یا پھر قبر کی. آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف. مرضع ڈیش کو کہتے ہیں, دودھ پلانے والی کو یا تربیت کرنے والی کو؟ درست آپشن کو سلیکٹ کریں. سوال نمبر 3, قیامت کے دن جہنم کی ڈیش لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو ڈیش فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. دونوں بلینکس میں ایک ہی نمبر آئے گا, آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کون سا نمبر. پہلا آپشن ہے 70,000, دوسرا آپشن ہے 60,000. سوال نمبر 4, قیامت کے دن ہر امت کو ڈیش کے بل گرایا جائے گا, منہ کے بل یا گھٹنوں کے بل؟ سوال نمبر 5, قیامت کے دن سب سے پہلے کس امت کا حساب ہوگا؟ 2 آپشنز ہیں, پہلا آپشن ہے بنی اسرائیل کا اور دوسرا آپشن ہے امت مسلمہ کا. درست امت کا نام سلیکٹ کریں. سوال نمبر 6, حقوق اللہ میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟
नमाज का, ज़कात का या फिर रोजे का? सवाल नंबर 7, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हिसाब डैश का होगा? दो ऑप्शंस हैं, जिना का या फिर कत्ल का। सवाल नंबर 8, हौज़े कौसर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरतुल हदीद में या फिर सूरतुल कौसर में? सवाल नंबर 9, हौज़े कौसर से कौन लोग महरूम किए जाएंगे? पहला ऑप्शन है दीन में नई बातें शामिल करने वाले और दूसरा ऑप्शन है फुकरा और गरीब लोग। आखिरी सवाल है, पुलिसरात के दोनों तरफ क्या होगा? हसद और तकब्बुर या कराबतदारी और अमानत? ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाएं और सबमिट पोल को सिलेक्ट करें तो आपका ऑप्शन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इसके रिजल्ट्स की तरफ। 66% लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। 70 तक आ चुका, 70 तक। चलें फिर हम रिजल्ट्स शो करते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का क्विज काफी आसान था। अगर आपने लेक्चर और से सुना होगा तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। देखते हैं कि आप लोगों ने कैसा अटेम्प्ट किया। पहला सवाल, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, इस आयत में किस चीज की कसम खाई जा रही है? बारकल्लाहु फीक, 100% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। यहाँ पर अल क़ियामा यानी क़यामत के दिन की, बियौमिल क़ियामा यानी क़यामत के दिन की कसम खाई जा रही है। सवाल नंबर 2, मुर्दिअ डैश को कहते हैं, तो इसका सही जवाब है दूध पिलाने वाली को। 97% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। 3% ने कहा तरबियत करने वाली, तो ये जवाब गलत। सवाल नंबर 3, क़यामत के दिन जहन्नुम की डैश लगामें होंगी और हर लगाम को डैश फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। 98% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। बारकल्लाहु फीक, 70,000 लगामें होंगी और 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको जहन्नुम से महफूज रखे, आमीन। सवाल नंबर 4, क़यामत के दिन हर उम्मत को डैश के बल गिराया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ रहा है। 75% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, घुटनों के बल गिराया जाएगा। और 25% ने कहा मुंह के बल, तो क़यामत के दिन घुटनों के बल गिराया जाएगा, मुंह के बल नहीं। सवाल नंबर 5, क़यामत के दिन सबसे पहले किस उम्मत का हिसाब होगा? 92% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, उम्मत मुस्लिमा का हिसाब होगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। 8% ने कहा बनी इसराइल का, जो कि गलत जवाब है। सवाल नंबर 6, हुकूकुल्लाह में सबसे पहले किस चीज का हिसाब होगा? 97% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, नमाज का। बाकी 2% ने कहा है ज़कात का और रोजे का, जो गलत है। सबसे पहले जो सवाल हुकूकुल्लाह में किया जाएगा तो नमाज का सवाल होगा। सवाल नंबर 7, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हिसाब डैश का होगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, 100% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, कत्ल का। सवाल नंबर 8, हौज़े कौसर का जिक्र कौन सी सूरत में है? तो इसका जवाब तो सूरत के नाम में मौजूद है। 97% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, सूरतुल कौसर, इसीलिए इस सूरत का नाम भी सूरतुल कौसर है। 3% ने कहा सूरतुल हदीद, जो कि गलत जवाब है। सवाल नंबर 9, हौज़े कौसर से कौन से लोग महरूम किए जाएंगे? बारकल्लाहु फीक, 98% ने ठीक जवाब दिया है, दीन में नई बात शामिल करने वाले। 2% ने कहा फुकरा और गरीब लोग, तो ऐसा नहीं है। दीन में नई बात शामिल करने वाले, बिदतों को निकालने वाले, बिदत ईजाद करने वाले लोग हौज़े कौसर से दूर रखे जाएंगे। अल्लाह ताला हमें इन सब बिदतों से महफूज रखे, आमीन। सवाल नंबर 10, पुलिसरात के दोनों तरफ क्या होगा? 86% ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, पुलिसरात के दोनों तरफ कराबतदारी और अमानत हो। 14% ने कहा हसद और तकब्बुर, जो कि गलत जवाब है। अल्लाह ताला इस इल्म को हम सब के लिए मुबारक करे,
آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.